سونی وطن گلگت بلتستان USA اور حلقہ فکر و فن شمالی امریکہ کے زیر اہتمام معروف شاعر ظفر وقار تاج کے اعزاز میں تقریب پذیرائی منعقد ہوئی۔ بعد ازاں محفل مشاعرہ بھی ہوا جس میں معروف شعراء کرام نے اپنے کلام سنا کر خوب داد سمیٹی۔ گلگت بلتستان کے ممتاز شاعر ظفر وقار تاج کے اعزاز میں نیو یارک کے مقامی کیفے میں منعقدہ تقریب پذیرائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی معروف ادبی شخصیت وکیل انصاری نے نظامت کے فرائض انجام دیے، مہمانوں کا تعارف کروایا اور ان کی آمد پر خیر مقدم بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف تقریب پذیرائی نہیں بلکہ دو تہذیبوں کا ملاپ ہے۔ آج پاکستان کے شمال میں جو گلگت اور بلتستان ہے اس کے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور آج ایک ملاپ ہوگا دو تہذیبوں کا، دو لوگوں کا، یہ پاکستان کے شمال کا اور پورے پاکستان کا۔ اس پر رونق تقریب میں ڈاکٹر دیدار کریم، عتیق صدیقی، واصف حسین واصف، نور پامیری، سید مومن شاہ، طاہر خان اور وسیم احمد خان سمیت کئی نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے نسیم گلگتی کا کہنا تھا کہ ظفر وقار تاج گلگت بلتستان کے خوشحال خان خٹک ہیں۔ انہوں نے گلگت بلتستان کی شناخت شاعری کو ایک جلا بخشی۔ جس طرح پشاور میں خوشحال خان خٹک کا نام لیا جاتا ہے تو یہ ہمارے خوشحال خان خٹک ہیں گلگت بلتستان۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر نسیم گلگتی نے ظفر وقار تاج کے کچھ پسندیدہ اشعار بھی سنائے۔ سب ریاکاروں سے آرا لی گئی، چپ رہے جو صاحب کردار تھے۔ ان سیم زدہ اجالوں سے کیا دوستی کریں، شب کٹ گئی چلو اب گھر چلیں۔ تقریب میں صرف گلگت بلتستان ہی نہیں بلکہ پاکستانی کمیونٹی کی بھی ادب دوست شخصیات کثیر تعداد میں شریک ہوئی۔ حاضرین سے اظہار خیال کرتے ہوئے عتیق صدیقی، نور پامیری اور وسیم احمد خان کا کہنا تھا کہ ظفر وقار تاج نے خود کو گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ ایموشنز ریکولیکٹڈ ان ٹرینکویلٹی، یہ ایسے جذبات ہیں کہ جنہیں آپ خاموشی، سکون اور طمانینت کے ماحول میں آپ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان پہ آپ سوچ بچار کرتے ہیں اور پھر ان پہ آپ شاعری کرتے ہیں۔ اگر زبان بولنے والوں کی تعداد کم ہو تو اس زبان کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی ہے زیادہ تر۔ ظفر کی جی بی اور پاکستان سے محبت جو ہے ان کی شاعری میں خاص طور پر نمایاں ہے۔ شناہ زبان میں ان کی شاعری میرے خیال میں میں نے کبھی ایسی شاعری نہیں سنی ہے۔ اس موقع پر تقریب میں شریک دیگر مقررین نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ظفر وقار تاج کی شینہ ادب کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ ان کی شعر شاعری کی وجہ سے وہ جو فسادیں جو ہے نا ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دم ختم ہو گئے ہیں۔ شنائی زبان کو بڑے شاعر ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس زبان کو پروان چڑھانے میں اور اسے آگے بڑھانے میں ایک کلیدی کردار ہے ان کا۔ ظفر وقار تاج صاحب صرف اس کے شناخت کے شاعر نہیں ہیں بلکہ وہ اردو شناخت دونوں کے شاعر ہیں۔ تقریب کے مہمانوں میں شامل دیگر مقررین نے ظفر وقار تاج کو گلگت بلتستان کا سرمایہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ظفر وقار تاج کی شاعری کا نوجوانوں میں شدت پسندی کے رجحانات کو ختم کرنے میں اہم کردار ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کے مرکزی اور بڑے شہروں سے دور بسنے والے تخلیق کاروں نے اللہ کی بخشی ہوئی توفیق اور اپنے مجاہدہ فن سے کیسے خوبصورت چمن سجائے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ظفر تاج صاحب کی نظمیں اور غزلیں پڑھنے سے بخوبی ہو جائے گا، اور واقعی ان کی نظمیں اور غزلیں پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کی شاعری بہت پیاری ہے۔ اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے ثقافت، شناخت اور گلگت بلتستان کے قدرتی حسن کے موضوعات کو تلاش کر کے شینہ ادب کو مالا مال کر دیا ہے۔ جتنا انہوں نے کیا ہے گلگت بلتستان اور اسپیشلی شناخت شاعری کے لیے، میرے خیال میں کسی اور نے وہاں پہ نہیں کیا۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی ظفر وقار تاج نے بھی حاضرین سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کئی تہذیب و ثقافت اور زبانوں کا گلدستہ ہے۔ 20 لاکھ کی آبادی میں اتنی ساری زبانیں اور اتنے سارے کلچرز،
تو جب ہم گلگت بلتستان سے باہر نکلتے ہیں، اسلام آباد میں بھی قائد اعظم یونیورسٹی میں کہیں بیٹھ گئے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہیں بیٹھ گئے، شام کو کسی فلیٹ میں، تو ہم پہاڑی لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں. وہ خالی جرکین اٹھا لیا، بجانا شروع کر دیا، 2 گانے شروع ہو گئے اور ہماری محفل سج گئی. اس موقع پر ممتاز شاعر ظفر وقار تاج نے اپنے کچھ کلام بھی حاضرین کی سماعتوں کی نظر کیے. کمی آئی نہیں کچھ نازشوں میں، اگرچہ گر گیا ہوں سازشوں میں، انا گھائل نہ ہو مل جائے تو بھی، انا گھائل نہ ہو مل جائے تو بھی، میں بٹ کر رہ گیا ہوں خواہشوں میں. تقریب کے دوسرے حصے میں محفل مشاعرے کا انعقاد ہوا، جس میں مشہور و معروف اور ممتاز شعراء کرام نے اپنے کلام سنائے اور حاضرین سے خوب داد سمیٹی. تقریب کے اختتام سے قبل سونی وطن گلگت بلتستان اور حلقہ فکر و فن کی طرف سے مہمان خصوصی ظفر وقار تاج اور وسیم احمد خان کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا. اس موقع پر شرکاء نے ثقافتی رقص کا بھی شاندار مظاہرہ کیا.